اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مس فرزانہ ہے اور میں کلاس 9 اور میٹرک کو اردو پڑھاتی ہوں۔ جیسا کہ بیٹا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ابھی جو پچھلا سبق پڑھا تھا، جو رشتہ ناتا کے نام سے ہم نے کام کیا تھا، رشتے اور ناتے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشتے اور ناتے جو ہمارے لیے رکھے ہیں وہ اسی لیے رکھے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے رہیں اور الگ نہ ہوں۔ تو ان چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھ کر ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو آگے ایک نظم پڑھیں گے وہ نظم ہماری ہے حفیظ جالندھری کی سر راہ شہادت۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے۔ ابوالاثر حفیظ جالندھری، محمد حفیظ نام، حفیظی تخلص اور ابوالاثر کنیت تھی۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم جالندھر ہی میں حاصل کی۔ لاہور آ کر ہونہار بک ڈپو قائم کیا اور علمی اور ادبی کتابوں کی طباعت اور اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ دہلی میں سانگ پبلسٹی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے۔ ان کے شعری ذوق کو مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی نے چمکایا۔ پہلے غزلیں کہیں، پھر گیت لکھے۔ اس کے بعد شاہنامہ اسلام جیسی شاہکار نظم لکھی۔ ان کی نظموں کے مجموعے نغمہ زار، سوز و ساز، تلخ آبائے شیریں ہیں۔ ہمارا قومی ترانہ بھی آپ ہی نے لکھا ہے۔ تو حفیظ جالندھری ہمارے قومی ترانے کے جو ہے وہ رائٹر بھی ہیں، انہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے۔ اب جو ہم نظم پڑھیں گے وہ ہے شاہنامہ اسلام۔ شاہنامہ اسلام سے لی گئی یہ نظم ہے جس کا نام ہے سر راہ شہادت۔ سر راہ شہادت ابوالاثر حفیظ جالندھری نے لکھی ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے کس طرح ہوئی ہے اور کون اس میں شامل تھا۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت نہ پایا تھی۔ نگاہیں مضطرب ہلکا جسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش مولا پر۔ ہوا ارشاد اے امِ گشتہ خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے، محمد اس پر راضی ہے جو اللہ کی معیشت ہے۔ یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، جلا کندن نے پائی یہ ذرہ خالص دمک اٹھا۔ ماخوذ از شاہنامہ اسلام، یہ نظم شاہنامہ اسلام سے لی گئی ہے اور اس کے جو لکھنے والے ہیں یعنی اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں ابوالاثر حفیظ جالندھری۔ ابھی میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف بھی بتایا تھا کہ ہمارا قومی ترانہ بھی انہوں نے لکھا ہے اور شاہنامہ اسلام سے جو یہ نظم لی گئی ہے سر راہ شہادت جو نظم لی گئی ہے وہ اسی موقع کے لیے لی گئی ہے کہ انہوں نے ہم نے سر راہ شہادت جو پڑھی اس میں جو ذکر کیا ہے وہ حضرت حمزہ کے بارے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔
ٹھیک ہے. اب آپ کو جو یہاں تھا اہل عرب کو جو ناز تھا ان کی طاقت پر، یعنی حضرت حمزہ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ابھی میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گی. تھوڑا سا آپ کو سوالات کے بارے میں پہلے تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں. حضرت حمزہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول پاک کی کیا کیفیت تھی؟ تو حضرت حمزہ جو تھے آپ کے چچا تھے جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے. حضرت حمزہ کو میدان جنگ میں بھیجتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک رقت طاری تھی، اور یعنی ان کو رونا بھی آ رہا تھا لیکن وہ برداشت کر رہے تھے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ آپ جو ہے اس طرح اس معرکے میں حصہ لیں، اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ شہادت کے رتبے پر سرفراز ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس شہادت کے رتبے پر بھی بھیجے گا. تو یہ جو ہے پہلے سوال کا جواب ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما کر حضرت حمزہ کی پیشانی چومی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی پیشانی میدان جنگ میں جاتے وقت اس لیے چومی اور کہا کہ آپ میرے پیارے چچا ہیں، آپ میدان جنگ میں جائیے اور اسلام کے لیے لڑیں. آپ کی نیت نیک اور ارادے مضبوط ہیں، شہادت آپ کی تمنا ہے، انشاءاللہ فتح و نصرت آپ کو ملے گی. اور یہ کہہ کر آپ نے حضرت حمزہ کی پیشانی کو چوم لیا. اس کے بعد ہے حضرت حمزہ نے کس معرکے میں جام شہادت نوش کیا؟ حضرت حمزہ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا، یعنی غزوہ احد کا یہ واقعہ ہے جو کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اس نظم کا خلاصہ بیان کیجیے. مرکزی خیال یا خلاصہ آپ نے لازمی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کو اور سمجھا بھی دوں گی. اس کے بعد آپ کے ہیں درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے. یہاں پہ آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جس کے معنی آپ کو بتانے ہیں. اس کے بعد ہے نظم کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے. وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر. بھتیجا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حمزہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چچا تھے. تو اہل عرب کو آپ کی طاقت پہ بہت زیادہ ناز تھا کیونکہ آپ بہت زیادہ دلیر اور طاقتور تھے. تو پہلے شعر کی جو آپ نے تشریح کرنی ہے، یہ پہلا شعر ہے آپ کا. وہ حمزہ تھا ناز تھا یعنی فخر تھا، اہل عرب کو آپ کی طاقت پہ بہت فخر تھا کہ حضرت حمزہ آپ کے ساتھ ہیں. فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر. بھتیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صداقت مانے سچائی، یعنی آپ کی سچائی کو منوانے کے لیے وہ جو ہے آپ پر فدا ہونے جا رہے تھے. یعنی آپ کی یہ کوشش تھی کہ آپ اس معرکے میں حصہ لیں اور جام شہادت نوش کریں. تو اس طرح آپ اپنے بھتیجے یعنی رسول اللہ کے کہنے پر اس معرکے میں شامل ہوئے اور جام شہادت آپ نے نوش کیا. اب یہ کچھ الفاظ اور معنی جو کہ آپ کے ہیں: صداقت سچائی، غائب انتہا یا آخری انجام، مضطرب پریشان یا بے چین، روئے زیبا چہرے کا حسن، غم مانے بھائی باپ کا بھائی یعنی چچا، نصرت اسلام اسلام کی فتح، حسن نیت اچھی نیت نیک ارادہ، وفور مانے کثرت، کندن خالص سونا، رقت آنسو نکلنے والی کیفیت، پایا مانے انتہا یا حد، تبسم مسکراہٹ، عرش مولا سب سے اونچا آسمان، خجستہ فام برکت والا مبارک یا مقدس، بر سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، معیشت اللہ تعالیٰ کی مرضی، جلا مانے چمک،
ذرہ خالص یعنی خالص سونا۔ اب آپ کو جب اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تعارف شاعر یعنی شاعر کا تعارف آپ نے لکھنا ہے۔ یعنی اصل نام محمد حفیظ، مگر ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری کے نام سے شہرت پائی۔ قوم نے آپ کو ابو الاثر حفیظ جالندھری کا خطاب دیا۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام کی تخلیق ہے۔ اب اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے مرکزی خیال۔ سرِ راہ شہادت۔ سرِ راہ شہادت کے شاعر ابو الاثر حفیظ جالندھری ہیں۔ نظم شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس نظم میں غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا شوق شہادت میں جہاد میں جانے کا منظر نامہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ رسول اللہ کے چہرے مبارک پر رقت تھی اور مسکراہٹ بھی۔ آپ اپنے چچا حضرت حمزہ کا ماتھا چوم کر انہیں جہاد کے لیے رخصت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے۔ یہ ہمارا مرکزی خیال ہے۔ اس کو آپ مزید اپنی طرف سے اور بھی بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ کا یہ مزید ہو جائے۔ اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے تشریح۔ تشریح میں سب سے پہلے حوالہ شاعر یعنی سب سے پہلے آپ کو شاعر کا حوالہ لکھنا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اسی طرح آپ نے جیسے ابھی مرکزی خیال یا خلاصہ جو بھی ہے اس میں بھی آپ نے حوالہ شاعر یا حوالہ سبق لکھنا ہے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے تشریح۔ اس تشریح میں آپ کو اسی پوری نظم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس شعر میں حفیظ جالندھری غزوہ احد میں حضرت حمزہ کے میدان جنگ میں جانے کے منظر کی عکاسی کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ قبیلہ قریش کی ان بہادر شخصیات میں سے ایک تھے جن کی بہادری اور طاقت پر قریش ناز کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور حضرت حمزہ کو بھی اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا۔ حضرت حمزہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے اور غزوہ احد کے موقع پر کفار قریش کے مقابلے میں نکلے اور شہادت کے رتبے سے ہمکنار ہوئے۔ یہ آپ کا وہ شوق تھا جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا جس کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی دیکھ رہے تھے اور انہیں یہ معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کہیں درست جواب پہ نشان لگائیے، یعنی سوال نمبر 5 ہے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ کا اقدام شہادت تھا جنگ میں فتح کرنے یا غلبہ اسلام پر یا شکست کو یا حسن نیت پر۔ اہل عرب کو امیر حمزہ کی اس خوبی پہ ناز تھا، طاقت پر۔ ٹھیک ہے، وہ صحابی جن کے شوق شہادت سے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی پیشانی چومی، کون سے تھے وہ صحابی؟ حضرت حمزہ ہیں جو ان کے چچا تھے۔ اس کے بعد ہے اس شعر کو غور سے پڑھیے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چراغ کہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں میر انیس نے واقع کربلا کے ذکر میں حضرت عباس کی میدان جنگ میں تشریف آوری کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان کی بہادری اور ہیبت اور حوصلہ اور عزم کو بیان کرتے ہوئے شعر کی جرأت اور بہادری کی مثال دی ہے۔ شعر ایک درندہ ہے لیکن اس کی بہادری اور شجاعت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عباس کی بہادری اور شجاعت بیان کی گئی، یعنی شعر کا لفظ اپنے حقیقی اور اصلی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس طرح جو مثال یا تشبیہ دی جاتی ہے اسے ادب میں استعارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا استعارہ ہو گیا۔ اس کے بعد استعارے کے بارے میں آپ کو یہ چند اور وہ دی گئی ہیں، استعارہ منہ، استعارہ جامع اور مختلف آپ کو دی گئی ہیں، یعنی وہ شخص، فرد یا چیز جس سے مثال دی جائے
یعنی شعر۔ اس کے بعد وہ شخص، وہ فرد یا چیز جس کے لیے مثال دی جائے، یعنی حضرت عباس۔ وہ صفت یا خوبی جو دونوں میں موجود ہو، یعنی شجاعت اور بہادری۔ اس کے بعد وجہ، جامع یا خوبی کو بیان کرنے کے لیے مستعار منہ لیا گیا لفظ، یعنی شعر۔ وہ غرض یا مقصد جس کے لیے استعارہ یا استعمال کیا گیا ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شجاعت اور بہادری بیان کرنا۔ یہاں پہ استعارے کے بارے میں جو کچھ وہ کیے گئے ہیں، یہ پھر میں آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ میں بھی بھیج دوں گی، اور یہ آپ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں جو اشعار ہیں اس کا خلاصہ یعنی مرکزی خیال اور اس کی تشریح بھی آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ میں بھیج دوں گی، وہ آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے آپ ضرور پوچھ لیجیے گا، کیونکہ گروپ میں جو بھی چیز پوچھی جاتی ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا آنسر لازمی۔ شکریہ۔